یہ آتے ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، وعدے کرتے ہیں، پورے نہیں کرتے ہیں، منشور دیتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، صرف کرسی کے لیے آتے ہیں اور پھر لوگ جو ہیں وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو میں عوام کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ یہاں ان کو باری باری آزما چکے ہیں، ان کو حکومتیں مل چکی ہیں. یہ جو ملک کے حالات ہیں، یہ اکانومی کے بگاڑ، یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ وزیر اعظم نے پالیسی دینی ہوتی ہے، اکانومی کی بہتری کے لیے اس نے کام کرنا ہوتا ہے، انٹرنیشنل تعلقات انہوں نے بنانے ہوتے ہیں، ڈالر اور ایکسپورٹس اور ان کے لیے بھی وفاق کا کام ہے. تو اگر وفاق میں ایک اچھا وزیر اعظم نہ آئے، جس کو اس ملک سے ہمدردی نہ ہو، اس ملک سے محبت نہ ہو، تو کیا ملک ترقی کرے گا؟ یہی 75 سال ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، نئے نئے باغات دکھاتا ہے، لیکن ہمیں پیچھے لے جایا گیا. دنیا آگے نکل گئی اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. یہاں پر بے روزگاری ہے، یہاں پر مہنگائی ہے، یہاں پر انڈسٹری نہیں لگ رہی، یہاں اس ملک پہ کسی پر اعتماد نہیں ہے. دنیا میں ہماری حیثیت ختم ہو گئی، ہم قرضوں سے بھر گئے. تو یہ جو کچھ ہوا، پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا، ہمارا مجرم کون ہے. کیونکہ اگر یہی لوگ آتے رہے تو سوچیں 100 سال بعد بھی یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کسی کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کیسے اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، کیسے ان قرضوں سے جان چھڑائی جائے گی، کیسے اس ملک کا ایکسپورٹ بڑھے گا. تو یہ ساری چیزیں اس پہ کام کرنا ہے. اس وقت تو ہمارا پاکستان کا سب سے بڑی بیماری اور کینسر قرضہ ہے. کیونکہ ہم قرضے لیتے رہے 20-30 سال، یہ حکومتیں مزے کرتے رہے. جب واپسی کا وقت آیا تو مصیبت عوام پہ پڑ گئی. کیونکہ واپسی کے لیے شرائط آ گئے کہ ہم نے اور قرضہ تب دیں گے کہ اگر آپ یہ قیمتیں بڑھائیں گے، ٹیکس لگائیں گے، پیٹرول کا مہنگا کریں گے، گیس مہنگی کریں گے. تو یہ سارا بوجھ عوام پہ آ رہا ہے. تو یہ مزے لیتے رہے. اب جب واپسی وقت آیا تو انہوں نے وہ انویسٹمنٹ صحیح نہیں کی، وہ پیسہ صحیح لگایا نہیں. اب قرضہ واپس کرنے کے لیے دوبارہ قرضہ. اور ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، خوش ہو رہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہم نے اتنے پیسے دی تھی. بھائی وہ پیسے کو مفت تو نہیں دے رہے، ہمارے ہمدرد تو نہیں ہے. وہ بمائے سود ہم سے واپس لیتے ہیں اور شرائط بھی رکھتے ہیں. تو یہ اس مصیبت سے جب تک پاکستان نہیں نکلے گا، یہ میں اپنے ملک کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس پاکستان میں کوئی ایماندار لیڈر آئے، ملک کی پالیسیز بنائے، قرضوں سے جان چھوڑائے، ہماری ایکسپورٹ بڑھے، یہاں پر ڈالر آئے، انڈسٹری لگے، تو تب یہ ملک آگے جائے گا. جس حالات سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بغیر پالیسیز کے باغات دکھاتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں، لیکن میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کے پاس ایسی پالیسی ہے کہ ملک آگے ترقی کرے گا اور ہم اس مصیبت سے نکلیں گے. اگر یہی لوگ، یہی چکر اور یہی راؤنڈ ٹیبل چلتا رہا تو مشکل ہے کہ پاکستان ترقی کر سکے. تھینک یو. سر آپ مستقبل کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے یا وزیر اعلیٰ؟ میں یہ تو الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم تو ہمارے قومی سے بھی میں لڑ رہا ہوں، صوبائی سے بھی لڑ رہا ہوں. اور ہمارے صوبے میں فی الحال میں صوبے میں کام کر رہا ہوں کیونکہ ہمارا صوبہ بہت بڑا ہے اور یہ پارٹی ابھی بہت نہیں ہے. تو فی الحال میں توجہ اپنے صوبے پہ دے رہا ہوں. بعد میں دیکھا جاتا ہے جس کی قسمت اللہ جو دیتا ہے وہی ہوگا. پاکستان اس وقت مختلف صوبوں میں ہم جو ووٹ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً بلوچستان میں نواز شریف جو ہے وہاں پر باپ پارٹی اور دیگر پارٹیوں سے لوگ آئے بڑی تعداد میں، اور انہوں نے شمولیت کی. تقریباً 25-30 بل جو ہے وہ شامل ہوئے مسلم لیگ نون میں. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ چوکے اور مسلم لیگ نون اور SPM اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں اتحاد کر رہی ہیں. تو کیا خیبر پختونخوا میں بھی ایسا کوئی ہمیں اتحاد دیکھنے کو ملے گا یا آپ سولو فلائٹ کریں گے؟ دیکھیں، جو لوگ شمولیت کر رہے ہیں پارٹیوں میں، ہمارے ساتھ بھی روزانہ ہر ضلع سے لوگ شمولیت ہو رہی ہے. ہمارے تقریباً ہفتے میں 2-3 جلسے ہوتے ہیں بہت بڑے. کل میں نے بنیر میں جلسہ کیا، پرسوں میں نے دیر میں کیا، اور یہ بہت بڑے خاندان اور الیکٹیبلز میرے سے شامل ہو رہے ہیں روزانہ، اور بہت سارے ملاقاتیں ہو رہی. یہاں پر مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں اتحاد ہوگا مسلم لیگ کا اور جمعیت العلماء اسلام کا جو سامنے نظر آ رہا ہے. لیکن جب ٹکٹوں کے بات آئے گی تو بہت بڑے مسئلے بن جائیں گے. میری اپنی کوشش ہے کہ میں ڈیفرنٹ پارٹیز کے ساتھ ڈیفرنٹ ضلعوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کروں. میری بات چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تھینک یو، مہربانی.